منت کے متعلق بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات ہیں. تو منت کے متعلق سمجھ لیں کہ منت کسے کہتے ہیں اور منت کب منعقد ہوتی ہے، یعنی کب منت کے حکم میں آتا ہے. منت کو شریعت میں عربی میں نذر کہا جاتا ہے، اور نذر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی جائز کام کے لیے کوئی عبادت کو اپنے اوپر، کوئی ایسی عبادت جو نفلی عبادت ہو اس کو اپنے اوپر لازم کر لینا. مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو میں 1000 رکعت نفل نماز پڑھوں گی. تو اب نفل نماز جو تھی وہ عام طور سے نفل ہے، لیکن منت کے ماننے کی وجہ سے جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی تو اس کے بعد 1000 رکعت نفل نماز یہ واجب ہو جائے گی. کسی نے کہا کہ اگر میری نوکری لگ گئی تو میں 1000 روپے صدقہ کروں گا. اب صدقہ ایک نفلی عبادت ہے، تو اس صورت میں جب نوکری لگ جائے گی تو اس کے بعد اس کے اوپر 1000 روپے صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا. تو منت کسی عبادت کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے، نہ کہ منت جو ہے وہ مزاروں پہ جانے کے ساتھ مخصوص ہو. عام طور سے لوگ کہتے ہیں جی میں چادر چڑھاؤں گا، میں چادر چڑھاؤں گی، میں مزار پہ جاؤں گی. تو مزار پہ جانا کوئی عبادت نہیں ہے، چادر چڑھانا کوئی عبادت نہیں ہے. تو جو عبادت نہیں ہے تو منت بھی نہیں ہے. اگر کسی نے کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مزار پہ جاؤں گا، تو اگر فلاں کام ہو بھی جائے تب بھی اس کے اوپر مزار پہ جانا لازم نہیں ہے، کیونکہ مزار پہ جانا کوئی بطور خاص کوئی عبادت نہیں ہے. تو منت ہو ہی نہیں سرے سے. اسی طرح بعض لوگ صرف سوچتے ہیں، زبان سے نہیں کہتے، بلکہ دل میں خیال آتا ہے کہ بھئی اگر میری نوکری ہو گئی تو میں یہ کام کروں گا، میری جو ہے وہ اگر مجھے صحت یابی ملی تو میں 10 روزے رکھوں گا. ابھی دل میں ہی سوچا ہوتا ہے، زبان سے نہیں کہا ہوتا. تو اس طرح بھی منت منعقد نہیں ہوتی، یعنی منت مکمل نہیں ہوتی. اس کو منت نہیں کہیں گے، وہ صرف آپ نے نیت کی تھی، اور نیت کا اعتبار نہیں ہے منت میں، زبان سے کہنے کا اعتبار ہے. اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا، چاہے منت کی نیت سے کہا ہو یا نہ کہا ہو، اپنے آپ کو اکیلے میں کہا ہو، کسی کے سامنے کہا ہو. مثال کے طور پہ دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک آدمی نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں عمرہ کروں گا. تو اب یہ منت ہو گئی، چاہے اس نے منت کی نیت نہ کی تھی، پھر بھی جب اس نے کہہ دیا زبان سے تو یہ منت منعقد ہو گئی. اب اس کو وہ کام پورا کرنا لازم ہے. باقی منت کا شریعت میں کیا حیثیت ہے، منت اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ تو جائز ہے، منت ناجائز نہیں ہے. جائز کام کے لیے کسی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو مخصوص کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے. پورا کیے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نے کہا مجھے شفا مل گئی، مجھے صحت یابی مل گئی تو میں 10 روزے رکھوں گا. اب اس کو صحت یابی ملنے کے بعد اس کے اوپر 10 روزے لازم ہوگا، اس کو رکھنے ہی رکھنے. میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، اب 100 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہو گیا اس کو. صحت یابی نہیں ملی، یا جس کام سے منت کو متعلق کیا تھا وہ کام نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس کے بعد اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہے. شریعت میں منت جائز ہے بالکل، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. منت کو کہیں منع نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کی تعریف بیان کی، یوفون بالنذر، کہ منت کو پورا کرتے ہیں یہ لوگ. لیکن شریعت نے بطور خود منت کو کوئی بہت اچھی چیز نہیں سمجھا. حدیث میں آتا ہے، اور صحیح حدیث ہے، کہ منت تقدیر کو نہیں بدلتی، بلکہ بخیل کی جیب سے پیسے نکلوا لیتی ہے. یعنی آدمی عموماً صدقہ کرنے کی منت کرتا ہے، کھانا کھلانے کی منت کرتا ہے، مانتا ہے، تو اب وہ عام طور سے جو تقدیر میں جو بات لکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا ہی کرتے، وہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات آدمی کے منت کے مطابق ہو جاتا ہے، تو جو آدمی عام طور سے صدقہ نہیں کر رہا تھا وہ مجبور ہو جاتا ہے صدقہ کرنے پر. اسی طرح جو عام طور سے عبادت نہیں کر رہا تھا وہ مجبور ہو جاتا ہے عبادت کرنے پر. تو اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ منت کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اور جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کوئی اس کے اوپر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. اگر کوئی منت مانتا ہے تو بالکل جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر منت کے اوپر، اور اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عام طور سے لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے اوپر منت کو فوقیت دینے لگ جاتے ہیں کہ میں نے منت مانی تو فلاں کام ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے. منت کا تعلق اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم ہوا تو ہوا، اس لیے، اور عام طور سے ذہن میں یہ بات نہیں آتی اور براہ راست ذہن منت کی طرف چلا جاتا ہے. اس وجہ سے شریعت نے اس کو بہت زیادہ مستحسن نہیں سمجھا. ناجائز نہیں ہے، بار بار میں اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ ناجائز نہیں ہے،
بالکل جائز ہے، کوئی جائز چیز کی جائز کام سے عبادت کے اعتبار سے منت مانی جائے تو اس کو لازم ہو جاتا ہے کرنا وہ کام ہونے کے بعد. لیکن اگر کوئی آدمی نہیں مانتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مانتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر چیز نہیں ہے. اب اگر منت درست ہے، ہو جائے، کام پورا ہو جائے، کوئی صدقہ کرنے کی منت مانی تھی، کھانا کھلانے کی منت مانی تھی، تو اس کی رقم یا وہ کھانا کس کے لیے جائز ہے یا وہ کہاں دیا جائے؟ تو منت کی رقم صدقہ واجبہ ہوتی ہے، اور صدقہ واجبہ لازمی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق کو ہی دیا جائے. مالدار کے لیے کھانا اور وہ رقم استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر کھانا کھلایا ہے تو کھانا کھلانے میں لوگوں کو اس بات کا خیال کیا جائے کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں لوگ وہی وہ کھانا کھائیں. اگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوگا تو اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اور دینے والے کے لیے بھی وہ کھانا دینا اس آدمی کو جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے دینا بھی جائز نہیں. یہی حکم رقم کا ہے، راشن کا ہے، کپڑے کا ہے، جو بھی جس چیز کی کوئی صدقے کی منت مانی تھی تو پھر یہ واجب صدقہ ہے، اور صدقہ واجبہ زکوٰۃ کے مستحق کو دیا جاتا ہے. البتہ کوئی عبادت کی جیسے روزے کی، نفل نماز کی، عمرہ کی، طواف کی، یہ منتیں اگر کوئی مانی تھی تو اس میں کسی اور سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ انسان کو خود پورا کرنا لازم ہے.